پارٹی تو ان کے ساتھ نہیں تھی یہ محسن نقوی کے اس چیز میں، وہ پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ علاج کرواؤ. اب ہم نے پی ٹی آئی کو بھی کہا، ہم نے کل اسد رئی صاحب کو بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ لوگ ہیں، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم یا اپوزیشن لیڈرز کے پاس جا سکتے ہیں یا سی ایم کے پی کے پاس جا سکتے ہیں جن کے پاس پوزیشنز ہیں. ہم آپ سے امید رکھ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے لیے کچھ کریں، آپ پریشر ڈالیں تاکہ اس ظلم سے تو عمران خان کو نجات ملے. ہم کیا یہ نہ ڈیمانڈ کریں؟ یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے حقوق مانگنا پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں انٹرفیئرنس ہیں تو ہم تو کریں گے. اس کے لیے آپ سمجھ لیں اب ہم ڈیمانڈ باری باری کریں گے کہ آپ عمران خان کے ووٹ پہ آئے ہیں، آپ عمران خان کے لیے پریشر ڈالیں گے، کیونکہ نہیں تو پھر ہمیں مجھے بتائیں ان اسمبلیوں کا، ان سارے ووٹوں کا جو ہم نے اتنی خوشیاں منائی تھیں، ہم نے ووٹ ڈالے، سب سے بڑی پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے، پھر عمران خان کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو اس لیے اسد رئی صاحب نے کل کہا کہ دیکھیں، ایک تو ہم نے پی ٹی آئی کو کہا ہے، اسد رئی صاحب نے یہ بتایا کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ بجٹ کے اندر بیٹھنا، اسد رئی صاحب کہہ رہے تھے آپ اس گورنمنٹ کو لیجیٹمائز نہ کریں. کہتے ہیں انہوں نے بجٹ تو پاس کرنا ہے، وہ تو ہر چیز پاس کریں گے، 28ویں ترمیم بھی پاس کریں گے، لیکن آپ ان کو لیجیٹمائز نہ کریں، آپ ان کو بائیکاٹ کریں. ایک اسد رئی صاحب نے یہ کہا ہے نیشنل اسمبلی کے لیے. سہیل افریدی نے ہمیں کہا کہ ہمارے ڈیمانڈ ہوگا کہ سہیل افریدی کی بھی ملاقات کرائی جائے تاکہ عمران قید تنہائی سے نکلے، عمران خان کا رائٹ ہے، اور فیملی کی بھی ملاقات کروائی جائے تاکہ عمران خان کی قید تنہائی ختم ہو. اس کے لیے سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ جب جوائنٹ سیشن ہوگا نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا، جب وہ ہوگا تو میں اسلام آباد اپنی کیبنٹ، اپنے ایم پی اے کو لے کر آؤں گا اس ڈیمانڈ کے ساتھ، اور ہم اسمبلی کے باہر بیٹھ جائیں گے اور پھر نہیں اٹھیں گے. تو اس سے پریشر کریٹ ہوگا کہ عمران خان کی قید تنہائی ختم کی جائے. یہ اب پارٹی نے اور اپوزیشن لیڈر نے ہمیں ری شور کیا. یہ ہمیں تسلی ہے کہ اس وقت اپوزیشن لیڈرز بھی اور جو سی ایم ہے سہیل افریدی وہ بھی عمران خان کے لیے پریشر کریٹ کریں گے. میڈم یہ بتائیے گا کہ کل سی ایم کے پی کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے، تو آپ کو اچھی فیصلہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتی؟ مطلب پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا. وہ پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں نے بھی میری بات سنے، وہ یہ وہی پرائم منسٹر نہیں کہ کہہ رہا تھا میں پوچھ کے بتاؤں گا، تو زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا، فون کر کے پوچھ لے گا. جب تک آپ پریشر نہیں کریٹ کریں گے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، اگر کے پی کی بات کی تو وہاں پر 2 وزیر اعلیٰ آئے ہیں، ایک گنڈا صاحب اور دوسرے جو ہے سہیل افریدی صاحب. آپ کے نزدیک کیا لگتا ہے کس وزیر اعلیٰ نے زیادہ کوشش کی ہے پانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے؟ دیکھیں اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہم چونکہ میڈم یہ بتا دیجیے کہ آپ کہہ رہی ہیں مسلسل ملاقاتیں آپ کر رہی ہیں اور ان کو یہ موٹیویٹ کریں کہ عمران خان کے حوالے سے یہ کیا جائے، ان کا علاج کرایا جائے، تو کیا مقتدر حلقے جو ہے ان سے بھی کوئی بات کی ہے اس سلسلے میں کہ ان کو یہ دے دیا جائے؟ نہ ہم نے کبھی بات کی ہے، نہ عمران خان کی کبھی بات ہوئی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا کہ عمران خان کو کوئی ملنے گیا، 3 سال قید تنہائی میں ان کو اتنی مشکل قید کٹوا کے وہ عمران خان پاکستان کے آپ کی عدلیہ آزاد عدلیہ کے لیے کھڑے ہیں. وہ اس لیے بیٹھے ہیں جیل میں آپ کے اپنے لوگوں کے لیے، اور لوگوں کو پتہ ہے عمران خان جیل میں کیوں بیٹھے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ بیچارے ملک مل کے عمران خان کو کیا کہیں گے کہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ؟ یہ تو انہوں نے جیل میں ڈالنے سے 1 دن پہلے سے یہ کر رہے ہیں جیسے باقی پارٹیوں کی اپنی باریاں لے لو. یہ نہیں، عمران خان آپ سمجھیں وہ ایسا لیڈر ہے پاکستان کا جہاں نہ تو صرف اس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے، یہ وہ لیڈر ہے جو سچ مچ اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار ہے اپنے مقصد کے لیے جو پاکستان ہے، اور اس کی قدر کریں سارے. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کے پی کے سی ایم سے کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کریں، لیکن آج کل تو وہ خود مسلم ہیں، ان کے 25 فیملیز ان کے خلاف. نہیں کوئی خلاف نہیں، کوئی خلاف کوئی نہیں ہے. یہ صرف پروپیگنڈا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ خلاف کوئی نہیں ہے. آپس میں دیکھیں آپ کو عادت ہے نون لیگ اور وہ پیپلز پارٹی کی
वो तो 2 कंपनियां हैं, आपको नहीं पता? वो तो वहाँ पे जब मीटिंग होती है वो फैसला करते हैं तुम्हें कितना हिस्सा मिलना है डाकों में, जब हम डाके डालेंगे उसमें कितना हिस्सा मिलना है। ये एक वाइब्रेंट पार्टी है, यहाँ पे वो उनको पता है कि वो जवाब दें लोगों को, और वोट इमरान खान का है। कोई ऐसा कोई नहीं है चीज, ये ऐसी जान के आप जरा नून लीग में जाके पूछो, जरा जाके ये सवाल पूछते हो उनसे, आप पूछते हो उनसे जाके कभी पीपल्स पार्टी से कि आपके अंदर कोई मसला तो नहीं है, घर के अंदर कोई मसला तो नहीं है? हाँ, नहीं पूछते हो आप, कुछ नहीं पूछते। मैडम ये बता दें कि क्या आप समझती हैं? नहीं बने नहीं, एक सेकेंड, इन्होंने कहा जब वो गिरफ्तार थे आपने उनसे पूछा नहीं कौन सा वो आपने वो पुड़ी खाई है जिसके अंदर आपकी नहीं, आपकी सारी कमरें भी ठीक हो गई, लगड़ाना भी खत्म हो गया, स्ट्रेचर पे आते थे वो भी खत्म हो गया, करप्शन खत्म हो गया। आप जरा उनसे ये दोस्त हो गए, आपस में दोस्त हो गए, आपने ये सवाल पूछे, आपस में दोस्त हो गए। वो आया था और जिस पर बाहर निकला जमानत करा के तो मुझे बाहर भागते, वो तो सियासतदान ऐसे ही करते मैडम। नहीं, आप ये जनरलाइज जो कर रहे हैं ना, पीटीआई के साथ जो हुआ है, देखिए जो चोरी होती है ना वो चोरी होती है, जो डाके हैं आप उसके टैक्स तो भर रहे हो, अपने तनख्वाहों पे टैक्स भर, एक सेकंड, आप टैक्स भर रहे हो ना, तो आप किस किस्म के लोग हो जो उनकी साइड ले रहे हो, जो आपकी जेब काट के ले गए? अच्छा नहीं, सवाल जो यहाँ खड़ा हो गया, नहीं, आपने कहा तो हम यही सवाल करेंगे। आप उनसे पूछें कि आपकी कमर कैसे ठीक हुई, आप स्ट्रेचर पे आते थे माशाल्लाह, सारे हसाज बजाज प्लेटेड कैसे ठीक हुई, हमें भी वो बता दें। वो सिर्फ उनको प्रॉब्लम ये कि इमरान खान माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद को आपने क्लॉट कैसे दे दिया। मैडम ये बता दीजिए कि क्या मुख्तलिफ हल्कों से बात किए बगैर इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? आप समझती हैं 25 करोड़ अवाम है, ये जब अपने हक के लिए खड़े होंगे ना, इमरान खान ने पेशीन गोई की थी, और ये याद रखें जो जुल्म हो रहे हैं इस कौम के ऊपर, और कहा जा रहा है कि पंजाब जो है ना बड़े बुज़दिल हैं, कोई बुज़दिल नहीं है। याद रखें ये लाहौर शहर वो जगह है जहाँ से हिंदुस्तान की पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुई हैं, और आपको पता है जिस दिन पंजाब खड़ा हो जाता है पूरा पाकिस्तान खड़ा होता है। आप हर मूवमेंट देख लें पाकिस्तान की, 100 साल से, 125 साल से करारदाद भी इधर पास हुई थी। ये जान जान के एजेंसियां डाल रही हैं, बड़े बुज़दिल हैं, बड़े डरपोक हैं, ये जान जान के पंजाब के साथ कह रहे हैं। पंजाब वालों को कहना चाहती हूँ ये एजेंसियों के जाल में ना फंसें। आप कहें कि हम दलेर कौम हैं, हम खुददार कौम हैं, ये एजेंसियां जान जान के पंजाब के खिलाफ एक ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं। थैंक यू।